میرا جسم میری مرضی کہنے والے ملکوں میں اکثر بچوں کو باپ کا نہیں پتا ہوتا ہمارا باپ کون ہے. سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارے ہاں ہوٹلوں میں فیشن شوز ختم نہیں ہو رہے تو فیشن مارچ کہاں سے ختم ہوگا؟ نام لے رہے ہیں ریاست مدینہ کا، شرم آنی چاہیے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کسی پہ وہ الزام نہیں لگا رہا. آج تک اس شخص پر ناجائز بیٹی کا الزام ہے یا نہیں ہے؟ جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا یہ دین کو گالیاں دیتی ہے، یہ فوج کو گالیاں دیتی ہے، یہ مردوں کو گالیاں دیتی ہے، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا. خود وزیر اعظم کی بیوی کے خلاف اس نے بہت سی باتیں کی، اس کو کسی ایک نے برا کہہ دیا تو سب کو جناب اخلاقیات یاد آ گئے. سب کو یوں لگا جیسے پتہ نہیں ان کو کسی نے کاٹ لیا، کیا ہو گیا. ایسے لبرل، جو لبرل کا مطلب ہوتا ہے دین سے آزاد، یہ حمایت کرنے والے دینی معاشرتی ہماری اقدار کا، اسلامی اقدار کا جنازہ نکالتے ہیں. یہ لبرل عورتیں انٹرنیٹ پر ننگی گالیاں لوگوں کو دیتی ہیں. کسی نے کبھی ان کے لہجے اور زبان میں کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط، کسی نے ان کے لہجے میں ان کو جواب دے دیا ہے تو سب کو برا لگنے لگا ہے. عجیب بات ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے ہم نے ایک دن مرنا ہے. اور میں ان تمام خواتین سے کہوں گا، کوئی بیماری آ جائے، میرا جسم میری مرضی، بیماری آنے سے روک سکتی ہو؟ خود بیماری کو نکال سکتی ہو؟ ڈرو اللہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رول ماڈل بناؤ. رول ماڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو بناؤ. رول ماڈل بنانا ہے تو حضرت رابعہ بصری کو بناؤ. پاک بیویوں کو بناؤ، پاک خواتین کو بناؤ. عورتوں کو چاہیے اپنے حقوق پڑھیں، سورہ نور پڑھا کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، ان کو سمجھ آئے. آزادی کی بات عجیب بات ہے. نن عیسائی، نن راہبہ حجاب پہنے، نقاب پہنے، پورا بدن ڈھانکے تو عزت کا لباس. مسلمان عورت کو کیوں نہیں آزادی ہے کہ وہ حجاب لے؟ اس کو کیوں آزادی نہیں ہے کہ وہ نقاب لے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، دوہرا معیار کیا ہے؟ سنیں، ایک زمانہ تھا ہمارے پاس، ہمارا نصاب تھا، ہمارا سلیبس تھا، اخلاقیات کسی حد تک پڑھائی جاتی تھی. اب ہمارے پاس ہمارا سلیبس نہیں ہے. ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے. کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ عورت کی آزادی کی بات نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی کا مارچ نہیں ہے، یہ گناہ کی آزادی کا مارچ ہے. جو چاہے، جس سے چاہے، جس طرح چاہے گناہ کرے. یہ عورت تک آزادی کا، عورت تک پہنچنے کی آزادی، اور جو عورتیں ایسا چاہتی ہیں وہی یہ مارچ نکال رہی ہیں. قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین، پاک مرد، پاک عورتیں ایک دوسرے کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. گندی عورتیں بھی ہوتی ہیں، گندے مرد بھی ہوتے ہیں. ادب اور حیا کی قدریں ہیں تو اسلام میں ہیں. میرے نبی کی شہزادی، اس کے آنچل کو سورج اور چاند نے نہیں دیکھا. جنازہ نکالا جاتا تھا چارپائی پر، چارپائی پر لٹا کے چادر ڈال دی. سیدہ کہنے لگی مجھے یہ جنازہ پسند نہیں، اس سے جسم کی ساخت، شیپ نظر آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے بتایا، میں نے
دوسرے ملک میں دیکھا کہ چارپائی کے دونوں طرف کھجور کی شاخیں باندھی جاتی ہیں، اوپر سے ان کے پتوں کو گانٹھ لگا دی جاتی، گرا تو وہ محراب کی شکل ہو جاتی، اندر جو بھی ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ سیدہ کو اتنا یہ پسند آیا، فرمایا میرا جنازہ اسی طرح نکالنا، اور وہ بھی رات کو نکالنا۔ میری چادر کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ وہ ہیں ہمارے رول ماڈل، وہ ہیں عصمت و طہارت کا اصل مجسمہ، جن کی پاکیزگی کا بیان خود رب نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ جو عورتیں ہیں یہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل مخالفت اسلام کی ہے۔ اصل مخالفت سیاسی پارٹیاں ہوں، حکومت ہو، عدلیہ ہو، ادارے ہوں، سب کے سب یہ کہتے ہیں یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، دعوے سے کہتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، تو یہاں پھر کوئی غیر اسلامی چیز برداشت کی جا سکتی نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کورونا وائرس کہتے ہیں جی منہ نہیں ڈھانپنا، اب ڈھانپ رہی ہیں نا سب۔ ڈینگی وائرس آیا تو بدن ڈھانکا نا، اللہ سے ڈر کے نہیں ڈھانکا، مچھر سے ڈر کے ڈھانکا۔ اگر ننگے ہونا کمال ہے تو سب سے بڑا نمبر جانوروں کو ہے، لباس انسان کے لیے ہے۔ تمہیں عزت دی گئی مگر تمہیں پسند نہیں۔ اور یہ اس طرح کی عورتیں کہیں بسی ہیں، یہ کوئی گھر بسایا ہے انہوں نے کبھی؟ اللہ تعالی معاف کرے۔ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، ایک بات اور کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے آپ میں سے سفر کیا ہوا یورپ وغیرہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے، غیروں نے حضرت مریم کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، اسٹیچو، بت، کیونکہ ان کے ہاں تو بنائے جاتے ہیں۔ حضرت مریم کے جتنے مجسمے بنائے ہوئے ہیں سب میں سر ڈھکا ہوا ہے، بدن چھپا ہوا ہے، چادر ہے باقاعدہ اور سر ڈھکا ہوا ہے۔ یہ کنہوں نے بنائے؟ عیسائیوں نے، جو مانتے ہیں ان کو مجسمے عیسائیوں نے بنائے، ان کا بدن ڈھکا ہوا، سر ڈھکا ہوا، اندر ان کو بھی پتا ہے عورت کا اصلی روپ کیا ہے۔ حضرت مریم کی وہ تصویر بنا کر تم کیا ثبوت دیتے ہو، کیا پیغام دیتے ہو؟ وہ باحیا تھیں، وہ با پردہ تھیں، تو پھر تم کیوں ننگے ہو رہے ہو؟ کتنے غریب لوگ ہیں یہ، کتنے پور ہیں، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں، جینز پہنتے ہیں جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ پہلے دوسروں کے پھٹے ہوئے کپڑوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب خود پھٹے ہوئے پہن رہے ہو۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کمینگی کا اظہار ہے، گھٹیا پن کا اظہار ہے۔ آپ ٹافی پھینک دیں بغیر ڈھکی ہوئی، کیڑے چمٹ جائیں گے یا نہیں؟ گوشت پھینکیں گے جانور آئیں گے یا نہیں؟ ڈھکے ہوئے پہ کوئی نہیں آتا۔ کچھ سوچیں۔ اسلام عورت کو مقدس کہتا ہے، باحیا کہتا ہے، اس کی اس عزت و عصمت کی بات کرتا ہے۔ اس کو یہ پسند نہیں ہے تو جو چاہے کرے، جو چاہے۔ ہاں، میں نے ابھی بات کی سیدہ کائنات کی، میں اتنا جانتا ہوں جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر میرا رتبہ بہت بڑا ہے، میں نے کردار بھی عمدہ پیش کیا، اور کتابوں میں ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پوری انسانیت جو جمع ہوگی میدان حشر میں، آواز آئے گی، حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو،
نبی کی بیٹی گزر رہی ہے، وہ براق پر سوار بجلی کی طرح گزر جائیں گی، اس دن بھی ان کی شرم و حیا کا پاس رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں آخری باتیں اس موضوع کے حوالے سے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اس ملک پر رحم کرو۔ اگر واقعی چاہتے ہو قرضے اتر جائیں، چاہتے ہو کہ معیشت مستحکم ہو جائے، سٹیبل ہو جائے، اور تم لوگوں کا اقتدار رہے، تو صرف ایک صورت میں میرے نبی کا نظام لانا ہوگا۔ اگر اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو پھر نظام مصطفیٰ آئے گا، اور اسلام کے خلاف کوئی بات کوئی مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی 4-6 ہوں گی، مگر اب بھی اس ملک میں وہ خواتین موجود ہیں جو شرم و حیا کی پاسداری کرتی ہیں، اور وہ اس نعرے کے ساتھ نہیں۔ یہ نعرہ بے حیائی کا نعرہ ہے، یہ شیطانی دعوت ہے، یہ کوئی مثبت۔ اور وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر ہوں، یعنی وہ خود اپنی طرف سے معنی پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے نعرہ لگایا وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد ہے، تم ان کا کہاں سے ترجمانی کرنے لگ گئے غلط؟ وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے۔ تو سن لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیتیں بھی سنائیں، حدیثیں بھی سنائیں، اور خلاصہ کیوں کیا؟ تفسیر میں یہی آیت آئی کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کی نظروں میں ان کے اعمال سجا کر دکھائے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا بھٹک رہے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ کریم ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری ان خواتین کو ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو جن کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ان کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن مسلمانوں، غیرت نہ جانے دینا، اپنے ہاتھ سے غیرت غیرت چلی گئی تو پیچھے کچھ بھی رہنا نہیں۔ اللہ تعالی اس ملک پر رحم فرمائے، ان بلاؤں کو دور فرمائے۔ کتنا افسوس، کل دوپہر سے مطاف خالی ہے خانہ کعبہ کا، کیوں؟ وائرس ہے۔ مسجد نبوی میں آدھا حصہ بند ہے، ساری رات کھلی رہتی تھی، اب رات 9 بجے بند۔ عمرہ ویزا ختم، وزٹ ویزا ختم، نہ جانے کی اجازت نہ آپس میں وہاں آنے کی اجازت۔ یہ ہمارے اعمال نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ سنو، ایک کام کہہ رہا ہوں، کورونا وائرس سے بھی بچنا ہے، ان بلاؤں سے بھی بچنا ہے۔ روزانہ ہر گھر میں اذان ہونی چاہیے۔ آپ بچنا چاہتے ہو بلاؤں سے؟ اپنے گھر میں روزانہ ریکارڈنگ نہیں، خود اذان دینی ہے۔ ایک روزانہ سارے گھر والے مل کر بھی اور اکیلے بھی توبہ کرنی ہے، بار بار اجتماعی توبہ۔ ہو سکے تو میں پیغام بھجواؤں گا، کوئی تنظیم دعوت اسلامی کر لے کوئی اجتماعی توبہ کا اور یوم دعا کا انتظام، ہم لوگ سب توبہ کریں اور اجتماعی دعا اللہ سے معافی چاہیں کہ یا اللہ یہ بلائیں دور فرما دے۔ طواف رک جائے، روضہ رسول پر حضور کے چہرے کے سامنے جانا رک جائے، کوئی معمولی سانحہ، کوئی معمولی بات ہے؟ ارے وہاں تو بلائیں، وہاں بلاؤں کا کیا کام، وہاں جا کے بلائیں دور کروائی جاتی ہے، مگر ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہم سب کو توبہ، ہم سب مجرم ہیں۔
وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو معاف. یہ پوری ملت گناہگار ہو گئی ہے. ہم سب کو توبہ کرنی ہوگی، معافی چاہنی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں آفتوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے. ہم واقعی گناہگار ہیں مولا، اعتراف کرتے ہیں ہم گناہگار، مگر ہمارے گناہوں کی تعداد جتنی بھی ہو جائے تیری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہمیں نہ دیکھ، اپنے کملی والے حبیب کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دے. ہم معافی چاہیں، توبہ کریں، اور وہ خواتین ہو سکے تو وہ بھی پلٹ آئیں. بہک گئی ہیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. میرا رب وہ ہے، 99 بار تم نے نافرمانی کی ہے، ایک بار سچی توبہ کر لو، وہ معاف کر دیتا. توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو. یہ قرب قیامت، یہ قرب قیامت. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. لیکن آپ مردوں کو بھی چاہیے، باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، آپ بھی اپنی خواتین کو تاکید کریں شرم و حیا کی. بدن ڈھانکنے کی نمائش نہیں کرنی. یہ جو بازاروں میں جاتی ہیں، دوسروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں، کیا کچھ اس کی کوئی گنجائش نہیں. مردوں سے جا کے بال کٹوا رہی ہیں، کیا کچھ کر رہی ہیں. یہ سب باتوں سے توبہ کریں ہم، ورنہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور اس وقت کوئی بچانے والا. اللہ تعالی معاف فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.